ارشاد بھاٹی صاحب، یہ عمران خان صاحب کو ضرورت سے زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے؟ حیرت کی بات ہے، مجھے ایسا لگا جیسے بڑا انجوائے کر رہے ہیں صورتحال کو. نہیں قوم بھی انجوائے کر رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی انجوائے کر رہی ہے، عمران خان صاحب بھی انجوائے کر رہے ہیں. عجیب و غریب سچویشن ہے، ملک لیکو لیک ہوا ہے. اور کل پرسوں جو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کل منہ چھپا رہے تھے، کل جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں آج منہ چھپا رہے ہیں. عمران وہ نون لیگ کیوں خوش ہے؟ حالانکہ وہ اس پہ نہیں جانتی کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، اور بار وہ کہتی ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی، والد صاحب کو بھی نیند نہیں آتی، اور یہ ظلم ہے، میں اس کو اون نہیں کرتی، اور اندر کہہ رہی ہیں انکل قیمتیں بڑھاتے جائیں. اس پہ نہیں ہوتے کہ گو کہ پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ نے اعظم خان سے زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور شہباز شریف صاحب نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا ایک معاملے میں. لیکن عجیب و غریب ہے کہ جیسے جاتی عمرہ کا ملازم ہے پورا پی ایم ہاؤس، اور ان کے کوئی کہیں گریڈ اسٹیشن لگ رہے ہیں تو کہیں وہ ہو رہی ہیں کہ وہ مشینری باہر سے بھارت سے منگوا لی جائے. اور دوسرا اس پہ خوش نہیں ہوتی کہ ہیلتھ کارڈ بند کر دیں. تو عمران کا کریڈٹ یہی ہیلتھ کارڈ بند ہے، عوام جائے بھاڑ میں. تو وہ کہہ رہے ہیں آگے سے شہباز شریف صاحب میں فنڈز کی بہانہ کر کے بند کر دوں. اس پہ خوش نہیں ہوتے کہ یا صادق کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ممبران جن کو ہم نے استعفیٰ منظور نہیں کیا، ان کے کہیں گے دستخط ٹھیک نہیں ہے. تو وہ لیکن وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ پرنسپل سیکرٹری نے ان کو کہا کہ یہ بات اسکینڈل بن سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں مریم کو سمجھا لوں ٹھیک ہے. اسی طرح عمران خان صاحب خوش ہو رہے ہیں کہ ابھی تک تو میں کھیلے ہی نہیں، حالانکہ ماشاءاللہ اس سائفر پہ وہ کھل کے کھیلے ہیں اور ایسے ایسے چکے مارے ہیں اور ایسی مقبولیت کی انتہا پہ پہنچے ہیں. اور جو اعظم خان صاحب نے جو آج جیسے وہ کہا کہ منٹس تو میرے پاس ہی ہیں میں، لیکن اس سے بڑی بات ہے، یہ چھوڑ دیجئے، بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اور سابق وزیر اعظم دونوں کا دفتر محفوظ نہیں ہے. بڑی بات ہے ان کے فون محفوظ نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ اور دکھ کی بات ہے اور شرم کی بات ہے کہ ویب سائٹ ڈارک ویب سائٹ، اس پہ 200 گھنٹے ہمارے ریکارڈ پڑا ہے اور اس کی بولیاں لگ رہی ہیں. چوری ہر جگہ ہوتا ہے، سارا ہیک بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو بولیاں لگ رہی ہیں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ڈار صاحب کا جو ریٹرن ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے ایک بہت مشکل ایگریمنٹ کر لیا، ایک تکلیف دہ پروسیس سے پاکستان گزر گیا، انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز نیچے آ رہی ہیں، تیل اس وقت $78 پر بیرل کے اوپر ہے. پی ایم ایل این کی رینک اینڈ فائل سے کوشش تھی کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کچھ کمی ہو، بجلی کی قیمتوں میں کچھ کمی ہو. اب سمجھ رہے ہیں کہ ڈار صاحب یہ سارے آپٹکس کریں گے، فیل گڈ فیکٹر کے تھوڑی کمی کر دیں گے، سب چیزیں کریں گے، اس سے عمران خان کی سیاست کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. دیکھیے ڈار صاحب کی اس کو تو چھوڑ دیں کہ وہ ان پہ کیا کیا الزامات تھے، اور وہ کیا کس وجہ سے وزیر اعظم یعنی وہ گئے اور کس وجہ سے آئے. بات صرف اتنی سی ہے، اور ہماری اوقات اتنی ہے، ہماری حیثیت اتنی ہے، ہم اتنے کمین ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے طیارے پہ گئے، وزیر اعظم کے طیارے پہ آئے. باقی تو کسی عدالت کے بلانے پہ نہیں آئے. آئین قانون یہ سارا ہم غریبوں کے لیے چھتر، ہمارے لیے مقدمے، ہمارے لیے چھوٹی سطح پہ رل جاؤ. یہ جو جیلوں میں 2100-2200 قیدیوں کی گنجائش ہے، 6-7 ہزار اڈیالہ میں ہی پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہیں سارا. اور وہ بھی چھوڑ دیں کہ وہ ایون فیلڈ والا بابا جو ہے وہ آگے کیا کرنے والا ہے، یا وہ کب ان کے لیے سنا جائے کہ اعظم ندیر تارڑ صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، فاروق اکناز صاحب اب راہیں ہموار کر رہے ہیں نااہلی اور باقی ساری چیزوں کی کہ سزائیں کیسے کم ہیں، باعزت واپسی کیسے ہو جائے. شہباز شریف سے مفتاح اسماعیل کو فارغ کروا کر بڑے گھر سے آئے ہیں ڈار صاحب، اور اس وقت ڈار صاحب ایز اے فائنانس منسٹر نہیں ہے، میرے خیال میں وہ دوسرے وزیر اعظم ہوں گے. اور ڈپٹی پرائم منسٹر نو ڈپٹی وہ نواز شریف صاحب کے تھے، اب وہ وزیر اعظم کے طور پہ وہ شہباز شریف صاحب کو جواب دے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ نواز شریف صاحب کو جواب دیں. ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہوں گے یا کل کو پرائم منسٹر ہی بن جائیں گے؟ نہیں، ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہوں گے. اور شہباز شریف صاحب جو پہلے ہی مولانا صاحب اور زرداری صاحب میں بلیک میل ہو رہے تھے کوئی فیصلہ، اب وہ ایک تیسرے آ گئے ہیں. اب ان کے چیلنج کیا، پلسرات کیا ہیں، معاشی دیوالیہ پن ہو گیا ہے، ڈالر، مہنگائی، بے روزگاری، غربت ہے، IMF ہے، قرضے ہیں اور قرضوں کا پہاڑ ہے، دوست ممالک کی بے رخی ہے، خطرناک حد تک کم زر مبادلہ ہے، سفید ہاتھی جو ہمارے جو PIA، اسٹیل مل، ریلوے، اور ٹیکس چوری ہے، سرمایہ کاری ہے آ سکتی ہے کہ نہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ ہے، سیلابی تباہی ہے، اور سیاسی عدم استحکام ہے. عمران خان سڑکوں پہ ہیں، باہر ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے. اور ان کا اپنا اخلاقی برتری کا نہ ہونا کہ وہ ڈار صاحب پرانے والے نہیں ہیں، اب تو وہ جس طرح آئے ہیں وہ ان پہ ایک لٹکتا رہے گا، اور اتحادی حکومت ہے کہ وہ کوئی اکیلے فیصلے نہیں کر پاتے. تو یہ بہت سارے ان کے لیے چیلنج ہیں، اور ابھی بہت ساری تھیوریاں. عمران خان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟
ہاں اب بہت ساری تھیوری ہیں کہ ذبح کیا گیا مفتاح اسماعیل صاحب کو، مشکل فیصلے ان سے کروائے گئے، قربانی کا بکرا ان کو، اب خیرات بانٹنے یہ آ گئے ہیں۔ اب یہ آئے کس لیے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے لاسٹ میٹنگ میں شہباز شریف کو کہا کہ ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا آپ نے کر دیا اور کیا نہیں، اور وہ ناخوش بھی تھے۔ ذرا اور مبشر زیدی تو صاحب اب یہ ظاہر ہے وہ یہ امیدیں اور توقعات کے درمیان آئے ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ عمران خان سے وہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت یا کارکردگی اچھی مبشر زیدی بھٹی صاحب، مظہر عباس صاحب کا خیال ہے کہ کسی بیرونی طاقت کے جو اعلیٰ کار ہے، ان کے ٹولز ہیں، انہوں نے پاکستان کی ریاست کو اور نظام کو امبیرس کرنے کے لیے لیکس کی؟ نہیں دیکھیں، آپ کی میں رائے کا احترام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، آپ کی ایک رائے ہے کہ یہ ہماری اندرونی سیاست ہے اور اسی سیاست کے ارد گرد گھومتے کردار ہیں اور امبیرس کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ دیکھیں نا کہ امبیرس کیوں بندہ ہوتا ہے جب آپ اس طرح، اگر فار ایگزامپل عمران خان صاحب، اعظم خان صاحب نہ کہہ رہے ہوتے کہ منٹس میرے پاس ہی آنے، اپنی مرضی کے منٹس بنا لیں، یا عمران خان صاحب نہ کہہ رہے ہوتے کہ لیٹس پلے اٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے یار؟ کس طرح کیا لیٹس پلے کرنا ہے؟ چلو اسے کیا کھیلنا چاہتے ہیں؟ ملک سے کھیلنا چاہتے ہیں؟ شوکت ترین نہ گفتگو کر رہے ہوتے کہ دونوں وزیر خارجہ سے، خزانوں سے، کہ یہ خط لکھو اور ہم نے IMF میں نہیں جانا اور ملک جائے بھاڑ میں، یعنی اگر یہ گفتگو شوکت عزیز نے نہ کی ہوتی، اور اگر وہ ہیرے کی انگوٹھی کی گفتگو نہ ہو رہی ہوتی، اور اسی طرح اگر وہ مبینہ طور پر سابق خاتون اول سوشل میڈیا ہیڈ کو نہ کہہ رہی ہوتی کہ غداری سے جوڑ دو، تو اب پھر یہ ان ساروں کی لیک ہو، گفتگو ٹیپ بھی ہو بھی جاتی تو کیا ہونا تھا؟ مطلب یہ ایسی گفتگو ہو رہی ہے نا، مریم صاحبہ نہ کہہ رہی ہوتی، ایاز صادق نہ کہہ رہے ہوتے، شہباز شریف صاحب اپنے پرنسپل سیکرٹری سے مریم کے ذاتی کاروباروں کی نہ بات کر رہے ہوتے، تو پھر کیا ہونا تھا؟ دوسری اینگل پہ تو دیکھیں نا، دوسری طرف سے مظہر عباس صاحب اور دوسری بات وہ یہ نا کہ یہ ایک سیریس چیز ہے، ایسی اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کے ہر پولیٹیکل سسٹم میں ہوتی ہوں گی۔ نہیں دیکھیں نا، وکی لیکس ہمارے سامنے ہوئی نہیں، اور اچھا امریکہ کی تو آفیشیل کورسپونڈنس کا نہیں، امریکہ کے جو کی معلومات ظاہر کرنے والے وہ سنوڈن جو تھے، اس نے بتایا نہیں تھا کہ امریکہ کیسے جاسوسی کرتا ہے دنیا بھر میں، اور دنیا بھر کے لیڈر اس کے ٹارگٹس ہیں۔ اچھا پھر امریکہ کے خفیہ کاغذات نہیں نکلے، پاناما لیک، سوئس لیک، دبئی لیکس، پینڈورا لیکس چھوڑ دیں۔ اچھا انجیلا مرکل کا وہ ٹیلی فون ہیک نہیں کیا تھا یا وہ امریکہ نے؟ اچھا اسرائیلی سافٹ ویئر سے یہ انہوں نے کیا نہیں، گورنمنٹ آف اس نے پوری نے انڈیا میں، مودی گورنمنٹ نے ساروں کے، عمران خان کا بھی نمبر تھا۔ اچھا 2015 میں رحمان ملک نے بتایا تھا کہ 2 ایمبیسی سے ہماری اس طرح کی جاسوسی ہو رہی تھی اور اس طرح کا ہمارا ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کابینہ کا اجلاس ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑا۔ لیکن یہاں کیا ہے، یہ جتنا بھی ہوا ہے ان میں لوگ سامنے آئے، ساروں کا پتہ چلا، یہاں پتہ نہیں، یہاں پتہ چلانے کے لیے اجلاس ہو رہے ہیں، یعنی پورا وزیر اعظم ہاؤس فار ایگزامپل بگڈ ہے، وزیر اعظم کا ٹیلی فون محفوظ نہیں ہے، سابق وزیر اعظم کا گھر محفوظ نہیں ہے۔ میٹنگ میں کیا نتیجہ نکلا؟ ابھی تو یہ ہے نا کہ اس پہ پتہ، اور ابھی سب سے بڑی بات ہے کہ ساری ریکارڈنگ ویب سائٹ پہ ہے، اور پھر اس کے پوری دنیا کے لیے میسر ہے، جو زیادہ پیسے دے وہ لے لے۔ کتنا بڑا تماشا ہے، یعنی آپ کیا ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے؟ آپ لال قلعے پہ جھنڈے لہراتے ہیں، ہم نیوکلیئر سٹیٹ ہیں، دنیا سب سے بڑی اسلامی ملک اور فلانا فلانا، حال کیا ہے؟ وزیر اعظم محفوظ نہیں، سابق وزیر اعظم محفوظ کا گھر محفوظ نہیں، اور پھر گفتگو اس طرح کی آپ منافقت بھری اور جھوٹ بھری کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ لیٹس پلے اٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟